بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیرف پالیسی ہے اس کی وجہ سے عالمی سطح پر ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی جو سیاسی حالات ہیں وہ کسی کریش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہ صرف وہ آپس میں لڑے جا رہی ہیں بلکہ مرکز اور صوبوں کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، صوبوں کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور پارٹیوں کے اندر بھی لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو پوزیشن ہے، اس صورتحال میں آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا گیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ جو 6 نہروں کا جو تنازع ہے اس کے بارے میں ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو ارسا نے جو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا 25 جنوری 2024 کو نہروں کے پانی کی دستیابی کے بارے میں، اس میں جو سندھ کا نمائندہ تھا اس کا تعلق سندھ سے نہیں تھا، اور سندھ ہائی کورٹ نے پانی کی دستیابی کے بارے میں ارسا کے 25 جنوری 2024 کے سرٹیفکیٹ پہ اسٹے دے دیا ہے، اور سیکٹری واٹر اینڈ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو توہین عدالت کا نوٹس دے کے 7 مئی کو طلب کر لیا۔ اب یہ صورتحال ہے یہ جو معاملہ تھا نہروں کے پانی کا، یہ اب توہین عدالت کی طرف چلا گیا، اور اب یہ سچویشن جو ہے یہ تشویشناک کیوں ہے؟ آپ ذرا دیکھیں کہ مرکز میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور جو حکومتی عہدے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، لیکن یہ پارٹیاں آج کل ایک دوسرے کے بارے میں کیا بات کر رہی ہیں، ذرا دیکھیں۔ شہباز شریف صاحب، یہ عوام کا مطالبہ ہے، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیا کنال نامنظور ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ کینال کے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، جو صدر پاکستان کی منظوری ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ ایکچولی ان کو صرف اس کے اوپر سیاست کرنی ہے، اور صرف سندھ جو ہے وہ پانی کے معاملے پہ سیاست کرے تو یہ تکلیف کی بات ہے۔ کیا محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ آپ نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ آپ کو کانسٹیٹیوشن پڑھنے آتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کوئی بھی اپروول پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے؟ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ 100 دفعہ آپ کو بتا کے تھک گئے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی کلیش میں آئے۔ اب ایک طرف تو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی لڑائی چل رہی ہے، اور دوسری طرف سندھ گورنمنٹ کے اندر گورنر صاحب اور جو میئر ہیں کراچی کے مرزا وہاب صاحب، ان کی لڑائی چل رہی ہے، اور MQM پاکستان جو ہے وہ گورنر صاحب کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج دونوں نے پریس کانفرنس کی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ بیٹا 2 سال سے اوپر ہو گئے تمہیں کراچی میں زبردستی میئر کی سیٹ پر قبضہ کیے ہوئے، اپنے احتساب کے لیے اب تیاری کرو۔ تم کھڑے ہو مافیا کے ساتھ، تم مافیا کے اعلی کار ہو، تم مافیا کے ایجنٹ ہو، اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں گورنر فوبیا ہے۔ فاروق ستار صاحب، ذاتی مفادات میں شہر کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے، وزارتیں انجوائے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے۔ فاروق ستار صاحب، میئر کا گھر ہوتا تھا نا، وہ کہاں گیا؟ اور ابھی میں نے ٹریلر دیا ہے، ابھی کچھ اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ اور خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے جناب؟ وہاں پر ایک طرف تو جو صوبائی حکومت ہے اس کا مرکز کے ساتھ جو فنڈز ہیں اس پہ بہت بڑا کوئی ایک تنازع چل رہا ہے کافی مہینوں سے، اور دوسری طرف جو تحریک انصاف کے لیڈرشپ ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ خان صاحب کے احکامات ہے کہ عاطف، شارام اور اسد کیسر کو MP کا ٹکٹ نہیں دینا۔ اب میں تو کھل کے بات کرتا ہوں کہ یہ سازشی ہیں، یہ سازش کرتے ہیں، اس سے پہلے سازشیں کرتے رہے حکومتوں میں۔ اب میں اتنا کنفرم تھا خان کی کتاب میں اس وقت کہ میں CM بنوں گا، کہ مجھے یہ پیغام آیا کہ یہ سازشیں کرتے ہیں چونکہ تو اس کو تنگ کریں گے بعد میں، تو ان کو صوبائی اسمبلی میں نہیں چھوڑنا۔ کہ مجھے یہ رپورٹ آئی تھی وفوری کے دوران کہ تیمور جڑا پہ اعتبار نہیں کرنا، یہ ملا ہوا ہے، اور کہاں سے آ رہا ہے میں وہ نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہاں سے آیا ہوگا۔ اور یہی تیمور جڑا واحد آدمی ہے جو گرفتار نہیں ہوا، میری پوری اسمبلی گرفتار ہوئی۔ CM صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ہم نے تو صرف اتنا اس پہ کہا ہے کہ اگر خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے تو خان صاحب سے کنفرم کر لیں، اور CM صاحب کو صوبے کی گورننس دیکھنی چاہیے، جو لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور اب آپ ذرا نظر دوڑائیں بلوچستان پہ، اور بلوچستان جو ہے وہاں پہ پچھلے 10-11 دن سے جو اختر مینگل صاحب ہیں، سابق چیف منسٹر ہیں صوبے کے، اور
قومی اسمبلی کے رکن ہیں مستعفی ہو چکے ہیں, ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہو رہا, وہ پچھلے 10-11 دن سے سڑکوں پہ ہیں. انہوں نے عید بھی سڑکوں پہ گزاری ہے. آج جو ان کا دھرنا ہے مستونگ کے قریب, لکپاس کے قریب, وہاں پر ان پر کافی آج آنسو گیس ماری گئی, انہوں نے دعویٰ کیا گولیاں بھی چلائی گئیں. تو وہاں پہ صوبہ بلوچستان کے حالات بھی خراب ہیں, اور پنجاب کے حالات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے, اور آج پنجاب کے جو کسان ہیں انہوں نے بھی کارپوریٹ فارمنگ اور 6 نہروں کے پروجیکٹ کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. اور یہ جو ان کا اشتہار ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گندم کی کم از کم سرکاری قیمت 4,000 روپے مقرر کی جائے, کارپوریٹ فارمنگ اور نہروں کی تعمیر فوری طور پہ بند کی جائے, اور کچھ ان کے دیگر ہیں مطالبات کسان رابطہ کمیٹی. تو چاروں صوبے جو ہیں, یا تو وہاں پہ اس وقت آپ کو انتشار نظر آ رہا ہے, گڑبڑ نظر آ رہی ہے, یا آنے والے دنوں میں بھی انتشار ہے. تو یہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں سارے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے بلال اظہر کیانی صاحب وزیر مملکت برائے ریلوے, شاہد کھٹک صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف, اور جام خان شورو صاحب جو صوبائی وزیر آبپاشی ہیں سندھ کے, وہ ہمارے ساتھ کراچی سے انہوں نے جوائن کیا ہے. تو آپ بلال اظہر کیانی صاحب آج اہم میٹنگز میں بھی موجود تھے, ابھی آپ قومی اسمبلی سے آ رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس میں مرکز کی صوبوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, صوبوں کی صوبوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں. اتنی لڑائی ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب بہت شکریہ جتنے شو میں دعوت دینے کا. اب دیکھیے ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اور ان سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ذرا دیکھنا ہوگا. ہر بات کے اپنے میرٹس ہیں اینڈ اس کو ہم سیکوینشلی ڈسکس کر سکتے ہیں. مگر جو پہلی بات ہے جس کا ذکر نہیں آیا, اور وہ بھی چلیں, وہ ایک چند دن پہلے کی بات ہے, ایک اچھی باتیں بھی چل رہی ہیں. بجلی کی قیمت میں بھی 15% جو کمی ہوئی ہے اس کو ہم نے پچھلے ہفتے اپریشیٹ کر دیا تھا. جی چلیں نہیں, مگر میں چیز آپ کے توسط سے کہ یہاں پہ معاشی استحکام بھی آیا ہے, بجلی کی قیمت میں کمی بھی آئی ہے, آگے آپ کے سامنے مہنگائی بھی قابو میں کی جا رہی ہے اور کافی حد تک ہوئی ہے. تو وہ آپ کے سامنے وہ بہتریاں بھی چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح چلتی رہیں گی. باقی پنجاب میں دیکھیے ایک سروس ڈیلیوری کا ایک عمل جاری ہے. تو مگر ہیونگ سیڈ دس, آبویسلی جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, اس کو پہ بھی ہم نے بات کرنی. بٹ میسج یہ ہے, پیغام یہ ہے کہ آل از ناٹ بیڈ, بٹ ایشو ضرور ہے, مگر دیر آر وفاقی حکومت کی ہماری فیڈریشن اور سندھ کی لڑائی چل رہی ہے, فیڈریشن اور کے پی کے کی لڑائی چل رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے میں سندھ والی بات پہ دیکھیں, میرا خیال ہے کوئی لڑائی نہیں چل رہی. اچھا, دیکھیے میرے خیال سے اس دن میں نے بلاول صاحب کی بھی اسپیچ سنی, اور ہمارے آپ نے دیکھا سینئرز کی طرف سے بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس معاملے کا نتیجہ ہوگا یہ کنسنسس کے ساتھ. جو آج سندھ ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیا ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور سیکٹری واٹر کو. نہیں دیکھیے, معذرت کے ساتھ یہ جوڈیشری کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ ہم بطور سندھ حکومت پنجاب یا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا معاملے کا جو مستقل حل ہے, آپ اسٹے آرڈر کریں, آپ جو مرضی کریں, اس کا جو مستقل حل ہے وہ ایک پولیٹیکل حل ہے, جس کے اوپر پہلے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ڈسکشن درکار ہے تاکہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہو. ٹھیک ہے, ایک تنازع ہے نا جی, کہ اس کے اوپر اگر کوئی کسی وفاقی حکومت یا سندھ حکومت کی ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگز ہیں پانی کی اویلیبلٹی کے بارے میں, تو ایک ٹیکنیکل ڈسکشن درکار ہے. جو ٹیکنیکل ڈسکشن بھی درکار ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور جو بھی اس معاملے کا نتیجہ ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے. بلاول صاحب نے اس دن اپنی اسپیچ کے اندر میں نے سنا, انہوں نے باقاعدہ بلکہ یہ بات ایکنالج کی کہ سندھ حکومت کی مخالفت کی وجہ سے پھر ایکنک کا اپروول پاز کر دیا گیا تھا. تو دیکھیے, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹنرشپ ہے جو بنیاد بنی تھی پی ڈی ایم حکومت کی بھی, جو آج بھی ایک میچور پولیٹیکل پارٹنرشپ کے نتیجے میں یہ وفاقی حکومت قائم ہے, جس نے یہ ڈیلیور کر کے دیا عوام کو. تو انشاءاللہ آگے جس طرح اور ایشوز کو میچورٹی کے ساتھ ڈیل کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کی ایشو کو بھی کنسنسس کے ساتھ آگے. آپ کو امید ہے شاہد کھٹک صاحب کہ یہ جو نہروں کا تنازع ہے اور جو دیگر معاملات ہیں تو یہ پولیٹیکل سولوشن کی طرف الٹیمیٹلی جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, یہ اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ بیانات دینا, لڑکانا, کراچی لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنا, ایسے بہت سے بیانات ہم شہباز شریف کی منہ سے بھی سن چکے ہیں. اسی طرح آصف علی زرداری نے کیا کیا اسٹیٹمنٹ دی ان کے متعلق. یہ نورا کشتی ہے, یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں. ان کا آپس میں اتفاق یہ ہے کہ آئے ہم کھائیں, مل کے کھائیں, سب کھائیں. انہوں نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا. دیکھیں ابھی کہہ رہے کہ جی بجلی ہم نے سستی کی ہے, مہنگی کتنی کی تھی آپ لوگوں نے. ہم آپ ریٹس دیکھ لیں, پچھلے 2-2.5-3 سال کے ریٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. جو بجلی 16, 17, 18 روپے کی مل رہی تھی وہ 52-53 روپے پہ لے جا کے یا 70 روپے پہ لے جا کے جی 14 روپے ہم نے جی سستی کر دی. عام لوگوں کا جینا جو ہے انہوں نے حرام کر دیا ہے.
اور آتے ہیں یہ گورننس کی کہ جی ہم بڑا میسج یہی دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس ٹائم انہوں نے خیبر پختونخوا کے پیسے دینے NFC کے مد میں. دیکھیں جب فاٹا کا انضمام ہوا, جب ایکس فاٹا KP میں مرج ہوا, تو ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ ایگریمنٹس کیے تھے, کچھ وعدے کیے تھے کہ ہر سال انہوں نے 100 یا 150 ارب روپے خیبر پختونخوا کو دینے ہیں ان ایریا کے سیٹلمنٹ کے لیے جہاں پہ آپریشن ہوئے تھے, یا ایکس جو فاٹا تھا اس کی ترقی کے لیے. آپ یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے ہمارے خیبر پختونخوا کو. یہ دیکھیے ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ان کا یہی رویہ ہے کہ یہ وہاں کے جو آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے, جو ڈیو شیئر بنتا ہے ان صوبوں کا, وہ ہمیں نہیں ملتا. تو اس کا پھر جب نہیں ملتا تو پھر راستہ کون سا بچتا ہے, وہ احتجاج کا. تو ابھی ہمارے چیف منسٹر نے جو پروٹیسٹ کی کال دی ہے, اگر انہوں نے پیسے نہیں دیے تو اپریل میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے یہ قومی اسمبلی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گی. اپریل میں؟ یس. اچھا, جام خان شورو صاحب یہ بتائیں کہ جو آج سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, سٹے دے دیا انہوں نے, یہ جو ارسا نے سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی جو ارسا میں جو سندھ کا نمائندہ تھا وہ دراصل سندھ کا نمائندہ نہیں تھا. تو ذرا آپ ہمیں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ کیسے سندھ کا نمائندہ جو ہے وہ اس کا تعلق سندھ سے نہیں تھا, اور کیا آپ کو اس کا پتہ تھا کہ سندھ کا نمائندہ جو ہے اس کا تعلق سندھ سے نہیں ہے؟ جی امن میر صاحب مہربانی, تھوڑی سی میں آپ کی درستگی کر دوں گستاخی کے ساتھ. جی جی. کہ ایشو یہ تھا, سندھ ہائی کورٹ میں ایک آنریبل سندھ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشنر نے پیٹیشن فائل کی کہ فیڈرل کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سندھ سے ہوتا ہے. سن 2000 کے اندر جنرل مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ نوٹیفائی ہوا کہ سندھ کا جو نمائندہ ہوگا فیڈرل گورنمنٹ جو اپائنٹ کرتی ہے فیڈرل کے نمائندے کے طور پہ, وہ لوور رائپیرین سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ نمائندہ اپائنٹ ہوا لوور رائپیرین کے, وہاں سے سندھ گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ پہلا نمائندہ نصر راجپوت صاحب اپائنٹ ہوا, اس کے بعد خالد میمن صاحب اپائنٹ ہوا. پھر PTI کے دور حکومت میں انہوں نے جب خالد میمن صاحب کی پوری ہوئی 2011 میں, پھر ہم نے ظہیر حیدر شاہ صاحب کی ریکمنڈیشن بھیجی ایز اے فیڈرل نمائندہ جو سندھ کے ڈومیسائل والا, تو وہ اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی, جس کے اوپر سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے بھی خط لکھا کہ یہ اپائنٹمنٹ کریں. فیڈرل کا جو نمائندہ ہوگا ارسا میں وہ سندھ کے ڈومیسائل والا ہوگا اور سندھ گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن کے اوپر ہوگا, جس کے اوپر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ گیا کہ آنا چاہیے. پھر واپڈا چلی گئی تھی سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ سے بھی کیس ڈیسائیڈ ہو گیا, نان پروسیکیوشن میں رد ہو گیا. پھر بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا, تو ایک پیٹیشنر چلا گیا تھا کہ فیڈرل کا نمائندہ جو ہے وہ سندھ سے نہیں ہے اور نہیں اپائنٹ ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی مسلسل کوششوں کے باوجود. اور جو سرٹیفکیٹ چولستان کینال کا جاری ہوا ہے وہ جس فیڈرل نمائندے نے سائن کی ہے اس کے اوپر, اس کا تعلق سندھ سے نہیں ہے, وہ غلط اپائنٹ ہوا ہے. اس کے اوپر ہائی کورٹ, آنریبل ہائی کورٹ نے اسٹے جاری کیا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے بھی یہی بات کی. اچھا, اب اور میں تھوڑی ایڈیشن کر دوں. ہاں, اب ذرا یہ بتائیں کہ اب کیا یہ جو آج سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, کیا اس کے بعد ہم سمجھیں کہ اسٹے اگر جاری کر دیا ہے تو جو 6 نہروں کی تعمیر کا معاملہ ہے اب یہ ڈیلے ہو گیا ہے, یا یہ پروجیکٹ بھی چلتا رہے گا ساتھ؟ دیکھیں احمد میر صاحب, بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو اسٹے جاری کیا ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کیا ہے کہ فیڈرل کا نمائندہ سندھ سے ہونا چاہیے تھا, جو کنٹینشن تھا پیٹیشنر کا, اور وہ اپائنٹ سندھ سے صحیح نہیں ہوا, وہ غلط اپائنٹ ہوا ہے. اس وجہ سے جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے وہ غلط ہے. سندھ گورنمنٹ کا کیس کیا ہے, سندھ گورنمنٹ کا CCI میں جون 2024 میں جو ہم کیس لے کے گئے ہیں وہ کیا لے کے گئے, وہ یہ لے کے گئے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے. پچھلے 20 سالوں سے ارسا یہ کہہ رہا ہے کہ 20 سے 25% پانی کی شارٹیجز صوبوں کو دے رہے ہیں. سندھ کی 50% کے قریب زمین گیرآباد ہو چکی ہے. سی انٹروژن کی وجہ سے 30 لاکھ ایکڑ سندھ کی زمین سمندر برد ہو چکی ہے. پاکستان میں پنجاب خود ارسا کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہمارے کینالوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری 20% زمین کم آباد ہو رہی ہے. تو اس سیناریو میں آپ نیا کینال کس طرح بنائیں گے؟ آپ نئے کینال کے اوپر یہ کیس ہم CCI میں لے کے گئے ہیں. جو ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو میں کوئلیشن گورنمنٹ تو نہیں کہوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس گورنمنٹ کو کندھا دیا ہوا ہے اس بنیاد کے پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے, دہشت گردی کو فیس کر سکے. اس گورنمنٹ کو 30 دن کے اندر 90 دن کے اندر CCI کا اجلاس بلانا تھا.
میری سجیشن میرے بھائی کی انپٹ کیانی صاحب کی آنکھوں کے اوپر چیئرمین صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس نیج پہ ہمیں نہیں لے کے آئیں کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ ہم یہ حکومت چھوڑ دیں گے اگر آپ کینالوں کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. ان کو فی الفور یہ اعلان کرنا چاہیے کہ کینال نہیں بنیں گے. اچھا لیکن وہ کینال تو وہ کہہ رہے ہیں بنیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لیکن ہم آپ کے تحفظات بھی دور کریں گے. اب یہ کیسے ہوگا کہ کینال بھی بنیں گے اور سندھ کے تحفظات بھی دور ہوں گے؟ تو کیانی صاحب جو آئین ہے اس کے مطابق کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کا اجلاس ہر 3 مہینے بعد ہونا چاہیے اور سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ اس کا اجلاس بلائیں. 1 سال سے اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا تو پولیٹیکل سولوشن کیسے نکلے گا؟ دیکھیے میر صاحب میں نے کہا تھا اس معاملے کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. تو دیکھیے یہ ہم بار بار ہماری پچھلے دنوں میں سینئر سطح سے یہ بات آتی رہی ہے اور یہ جس طرح اور ایشوز ہیں جی اسی طرح اس ایشو کے اوپر اگر وہ اگین آئی ول فار دا سیک آف ریپیٹیشن چونکہ دہرانا ضروری ہے میرے خیال سے کہ جو اگر کوئی ٹیکنیکل ڈسکشنز درکار ہیں اس سطح پہ بھی ہوں گی اور جو پولیٹیکل سطح پہ بھی اس کے بعد جو ڈسکشنز درکار ہیں اس معاملے کا ایک نتیجہ نکالنے کے لیے وہ ہوں گی اور کنسنسس کے جو کچھ بھی ہوگا کنسنسس کے ساتھ ہوگا. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اور یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے اور پانی سب کا سب شہریوں کا سب پاکستانیوں کا برابر کا حق ہے. اس میں صوبائیت کا کوئی معاملہ یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ مل بیٹھ کے جی اس کا حل نکالیں گے. جہاں تک کونسل آف کامن انٹرسٹ کی بات ہے میر صاحب اس میں دیکھیے وہ بھی میرے خیال سے اجلاس ہو جائے گا. وہ تو چلیں ایک فورم ہے نا جس سے الٹیمیٹ اپروول اس معاملے کا ہونا ہے مگر میرے خیال سے اس سے زیادہ جو سبسٹینٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو آگے جو ڈسکشن اس معاملے کو طے کرنے کے لیے جو بھی ڈسکشن درکار ہیں چاہے وہ CCI کے فورم پہ ہو چاہے وہ علیحدہ مل بیٹھ کے ہوں چونکہ آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN کی لیڈرشپ سطح پر بھی اور پھر ورکنگ سطح پہ بھی ریگولر ملاقاتیں رہتی ہیں اس کولیشن کو یا اس الائنس کو آگے لے جانے کے لیے دیگر جو ایشوز کراپ اپ ہوتے ہیں یا جو جن چیزوں پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو ایک ہیلتھی ریگولر ایک کمیونیکیشن کا چینل اوپن ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے بیٹھ کے اس معاملے کا بھی نتیجہ نکالیں. یہ جو اب پاکستان کسان رابطہ کمیٹی جو ہے اس نے پنجاب میں 13 اپریل سے جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی اور وہ بھی یہ نہروں کی مخالفت کر رہے ہیں. تو پنجاب کے کسان بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میر صاحب مجھے نہیں پتہ خیر میرے خیال سے کسان کے بھی کافی کچھ دیگر گروپس ہیں مگر میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا جو بھی بھائی ہیں جو بھی بہنیں ہیں کہ اس معاملے کا نتیجہ تکنیکی بنیادوں پر آگے ساتھ مفاہمت کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہوگا. تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس معاملے کو اس کا نتیجہ اسی طریقے سے ہوگا جس میں عوام کے سامنے حقائق بھی آئیں گے اور ٹیکنیکل ڈسکشنز بھی ہوں گی. تو میرے خیال سے کوئی احتجاج کی اس حوالے سے ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی خوش فہمی یا کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی چیز بلڈوز کی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے اور انشاءاللہ اس معاملے کا سولوشن نکالیں گے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں میر صاحب آپ کی اجازت سے کچھ باتیں بھی ہوئی تھیں. کہا گیا کہ جی بجلی کے بل بڑھائے کس نے تھے. تو میر صاحب آج حقیقت یہ ہے کہ جب سے فروری 2022 سے جب سے یہ اس حکومت کا آغاز ہوا تو بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں. بجلی کی قیمتیں اس 7 روپے 41 پیسے کم کرنے سے پہلے بھی پچھلی جون کے مقابلے میں کم ہو چکی تھیں. صنعت کے لیے آج فروری 2024 کے مقابلے میں 18 روپے آج بجلی کی قیمت کم ہے. آج جو ہم نے صرف اس دفعہ کمی کی ہے اس کے نتیجے کے اندر جو آپ کا 400 یونٹ کا صارف ہوگا اس کے اگلے مہینے بل کے اندر تقریباً 2900 روپے کی کمی آئے گی. جو 200 یونٹ کا صارف ہوگا وہ اس کی تقریباً بل میں 1200 سے زائد کی بل کی کمی آئے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو گھریلو صارفین ہیں اس میں سے اکثریت جو ہے ہماری واسٹ میجورٹی بلکہ وہ ایسی ہے جو 100 یونٹ تک یا 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرتی ہے. تو ان سب کے لیے ریلیف ہوگا اور صنعت کے لیے علیحدہ کمرشل کے لیے علیحدہ. دوسری بات میرے بھائی نے کی کہ یہ تو جی مل کے سب کھائیں گے یا سب کھاتے ہیں. تو سب کھانے کی کلپس تو بھی آپ PTI کی چلا رہے تھے. یہ تو الزامات یہ ایک دوسرے پہ آج کل لگا رہے ہیں اور حقیقت یہ جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ PTI کوئی کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک اپوزیشن ہو جو ڈیڈ اور لائف لیس ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں مگر آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور اپنی ذات سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ آپ نے بار بار ثابت کیا ہے. آپ اڈیالہ سے بھی باہر نکل کے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی خان صاحب نے کہا ہے فلانے کو معطل کر دو. آپ اڈیالہ سے ہی باہر آتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ خان صاحب نے آج پوچھا کہ خیبر پختونخوا کی میری حکومت کیسی چل رہی ہے, کیا وہاں پہ عوام کی ڈلیوری ہو رہی ہے کہ نہیں. تو دیکھیے یہ قومی ایشوز سے آپ چاہے سیکیورٹی بریفنگ ہو اس میں آنے سے انہوں نے انکار کیا, چاہے وہ فلسطین کی کانفرنس انہوں نے انکار کیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج اب یہ اپنی ذات اور اپنے مسائل سے آگے جا کے قومی ایشوز کے اوپر کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں گے. ورنہ تو جی میر صاحب آپ کو میری ضرورت نہیں, آج آپ یہاں پہ 4 کرسیاں لگا کے 4 لوگ PTI کے بٹھا دینا
تو آپ کا ایک ہیلتھی ٹاک شو ہوگا. ہر ایشو کے اوپر آپ کو 4 مختلف ہم آپ کی طرح غلام ابن غلام نہیں ہے. نواز شریف کے اولاد کے, شہباز شریف کے اولاد کے, ان کے اولادوں کی بھی آپ نے غلامی کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس کا کوئی جواب غلام میر صاحب غلام ابن غلام ہے. ان کا کام کیا ہے؟ حمزہ شہباز کو ڈیفینڈ کرنا, مریم نواز کو کرنا, اس کے بعد حسین نواز کو کرنا, اس کے بعد حسن نواز کو کرنا. اگر ابھی وہ دوسرا پوتا بھی آیا ہوا ہے, اس کا نام مجھے نہیں آتا, اس کو بھی مان لیا. لیکن آپ کی پارٹی میں یہ جو چیف منسٹر جو ہے وہ عاطف خان کے خلاف, شہرام کے خلاف الزام لگا رہا ہے, تیمور جھگڑا کے خلاف الزام لگا رہا ہے, وہ چیف منسٹر پہ الزام لگا رہے ہیں, اس کا بھی تو کوئی جواب دینا. چیف منسٹر نے وہ ہماری پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے بات کی ہے. یہ اچھی انٹرنل پالیٹکس ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہی ہے. انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے میں میر صاحب آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ہاں کیا پی ایم ایل این میں پاکستان پیپل پارٹی میں کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ مریم نواز کے ہوتے ہوئے, نہیں بن سکتا. حمزہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کیا کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری پارٹی بہت بڑی ہے, جمہوری بھی ہے, کمپٹیشن بھی ہے, کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی چیف منسٹر بنوں. ہر بندی کی خواہش ہے کہ جو پالیٹکس میں ہے, جو اہلیت رکھتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علی امین گنڈاپور ورسز عاطف خان اور شہرام ترا کی لڑائی ہے, یہ چیف منسٹر کی لڑائی ہے. وہ کس ٹائم کی لڑائی, یہ کرسی کی لڑائی. وہ اس نے اس ٹائم کی بات کی کہ جب ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی. اچھا, اس وقت کی بات ہے, ابھی کی کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہماری پارٹی کی خوبصورتی ہے کہ وہاں پہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پرفارم کروں, میں آگے آؤں. اور ادھر وہ بلاول, دیکھیں میں یہاں پہ میں نے ان کا شجرہ بنایا ہوا ہے. پہلے تھی اللہ بخش بے نظیر بھٹو شہید, پھر آصف علی زرداری, پھر بلاول بھٹو, پھر آصفہ زرداری, اور اس کے بعد ابھی پوتے بھی آ گئے, ان کے نام مجھے نہیں آتے. ادھر جو ہے یہ جو ان کی لڑائی ہے, ادھر نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, حسین نواز, حسن نواز, یہ سارا سلسلہ ہے. چلے سلسلہ جو ہے, اگر یہ آپ کی لڑائی ختم نہ ہوئی تو پھر اس سلسلے کو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم سب کا عمران خان صاحب کے اوپر اتفاق ہے, وہ ہمارا لیڈر ہے, پارٹی ان کی ہے, پارٹی عمران خان صاحب کے نام سے چلتی ہے, نظریہ ان کا ہے, جماعت ان کی ہے. عمران خان صاحب کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہے. دیکھیں جب آپ کا لیڈر جیل میں ہو تو چھوٹے چھوٹے مسائل تو گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارا لارج انٹرسٹ ہے, جو ہم سب کا مقصد ہے, اس سب کے لیے ہم اتفاق میں. آپ آئی تھی ڈی چوک, ہم سب مل کے نہیں آئے تھے, سارے آئے تھے ادھر. تو اس کا مقصد یہ کہ اگر کوئی بھی کال آئی, کوئی بھی ہمارے کولیکٹیو ڈیسیجن ہو, تو وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گا. وہ جو ڈیسیجن کریں گے میں بھی مانوں گا, عاطف خان بھی مانے گا, یہ مین سب کے اوپر بائنڈنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک سوال اٹھایا جی کہ کیا پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کے علاوہ کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ تو جام خان شورو صاحب اس کا جواب شاید دیں گے یا دینا چاہیں گے ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جام خان شورو صاحب سندھ کے وزیر آبپاشی, یہ بتائیں کہ یہ جو شاہد خٹک صاحب نے سوال اٹھایا کہ جی یہ جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, اس میں خاندان ہیں 2, ان خاندانوں کے باہر جو ہے وہ بڑے عہدے نہیں جاتے, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ سر دیکھیں لالمی ہے میرے بھائی کی, آپ مجھے بتائیں یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر آف پاکستان کس پارٹی نے بنایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. راجہ پرویز اشرف کس نے بنایا ورکر؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. مراد علی شاہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے آصف علی زرداری کا یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شہید کا, کس نے بنایا؟ پیپلز پارٹی نے. آفتاب شہبان میرانی صاحب چیف منسٹر سندھ رہے, کس نے بنایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. سید قائم علی شاہ صاحب ورکر تھے, کس نے چیف منسٹر بنایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. ان کو بولیں تھوڑی کریکشن کر لیں, کوئی درستگی کر لیں, اور اپنے بھی گریبان میں دیکھ لیں پنجاب کا چیف منسٹر کس نے لگایا تھا, کس کے کہنے پہ لگا تھا, کہاں سے لگا تھا, پنجاب کی بیوروکریسی کون چلاتا تھا, کس کے کہنے پہ چلتی تھی, یہ سب پتہ ہے. یہ ہمیں سبق نہ سکھائیں اس بات کا. میں وہ اس کا نام بھول گیا تھا بیچ میں, بین جو ہے. اچھا چلیں, اچھا اب جام خان شورو صاحب واپس جو ہے نا وہ اسی ایشو پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 6 نہروں کے مسئلے پہ جو مرکز اور آپ کے صوبے کے درمیان جو ایک بیان بازی بھی چل رہی ہے اور کشیدگی کی صورتحال ہے, آج سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ گیا ہے, تو آپ کو اس کا کوئی سلوشن نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میر صاحب, آپ نے سندھ کے فلڈز میں آپ آئے ہیں اور چپے چپے کے اندر گئے تھے, مجھے بھی ایک دن آپ روڈ کے اوپر مل گئے تھے. جی جی. دیکھیں سندھ میں
یہ کہتے ہیں کہ یہ فلڈ کینال ہوگا. بھائی فلڈ تو 10 سال میں ایک دفعہ آتا ہے, ریور رائن فلڈ. 2010 میں لاسٹ ٹائم ریور رائن فلڈ آیا تھا. جب آپ یہاں پہ آئے تھے تب فلڈ تھا بلوچستان اور ناردرن سندھ کے اندر. اس فلڈ کا بہانہ کر کے اس طرح کا کینال بنانا, اس کے اوپر پنجاب کے منسٹر صاحبان کے غیر ذمہ دارانہ بیان آنا. کل ایک منسٹر صاحب نے کہا ہے اریگیشن کے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. بھائی 3 اسمبلیاں رد کر چکی ہیں, آپ کے پاس موجودہ ڈیمز نہیں بھر سکتے. آپ تربیلا ڈیم صرف 17 دن بھر سکے ہیں ایوریجلی 2000 سے 25 سالوں میں. آپ منگلا ڈیم صرف 4 دفعہ بھر سکے ہیں ایوریجلی, پورا منگلا ڈیم. آپ کے پاس آج پانی تو اویلیبل ہے نہیں. اس گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ چیف منسٹر صاحب نے 2 خط لکھیں کہ بھائی یہ CTWP سے اپروو نہ کریں, یہ اپروو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا پروجیکٹ. احسن اقبال صاحب سے چیف منسٹر صاحب نے خود بات کی, ایک خط بھی لکھا ہے. اس نیج پہ یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے تھی. سیدھا کلیئر کیس ہے. اگر کسی لے مین کو بھی دکھا دیں وہ کہے گا کہ پاکستان آج ورسٹ کرائسس میں. آج 70% سندھ میں میر صاحب پانی کی شارٹیج ہے. ہم پینے کا پانی نہیں پہنچا پا رہے اپنے شہروں کو. سندھ 100% سرفیس واٹر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہمارے پاس کوئی سب سوائل واٹر نہیں ہے. اچھا ایک سوال ہے, پنجاب 90% سے زیادہ سب سوائل واٹر پینے کے لیے. جی ایک سوال ہے, کیونکہ آپ اریگیشن منسٹر ہیں, کہ اگر ارسا جو ہے وہ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے 25 جنوری 2024 کو وہ ایک پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے, جس پر آپ نے اعتراض کیا جی کہ وہ جو نمائندہ تھا سندھ کا وہ سندھ کا نہیں تھا, اور اس کے بعد پھر الیکشن سے ایک دن پہلے 7 فروری 2024 کو ایکنک جو ہے وہ یہ کینال کے جو منصوبہ ہے اس کو وہ اپروو کر دیتی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سندھ کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر خط لکھ رہا ہے فیڈریشن کو کہ یہ منصوبے منظور نہ کریں. تو کیا آپ کے علم میں سب کچھ نہیں تھا؟ اس کے باوجود پھر آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کیوں شروع کی؟ اور آج تو پنجاب کے وزیر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی منظوری سے یہ سارا پروجیکٹ شروع ہوا ہے. جب پبلک نے مزاحمت شروع کیا تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم عمران خان صاحب نے جب ٹویٹ کی اس کے بعد, جی عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے اس حوالے سے, تو اس کے بعد نہیں اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ حامد میر خان صاحب میں عرض کرتا ہوں. جی 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 جو جس سرٹیفکیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سرٹیفکیٹ جب کیئر ٹیکر دور میں منظور ہوا تھا ارسا پہ, وہاں پہ سندھ کے نمائندے نے اعتراض کیا تھا, اور سندھ کا نمائندہ سندھ سے جو فیڈرل کا نمائندہ جس کے لیے جو ہائی کورٹ کا آنریبل ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ ہے کہ فیڈرل کا نمائندہ بھی سندھ سے ہونا چاہیے ایز پر نوٹیفیکیشن آف سن 2000 جو مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا. ایک بات. دوسری بات, اس سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کینال بنے گا فلڈ کینال. یہ کینال وہ نہیں ہوگا. بھائی فلڈ کہاں سے آتا ہے؟ فلڈ تو آتا نہیں ہے. فلڈ اگر آتا بھی ہے تو اگست میں آتا ہے, جولائی کے اینڈ میں آتا ہے. تب تک یہ کینال بنا کے آپ انتظار کرتے رہیں گے فلڈ بنے. یہی کہ ہمارے ساتھ سی جی اور ٹی پی کے لنک کینالز کے اوپر ہوا کہ یہ فلڈ کینال ہوں گے, لیکن اب آج وہ 12 مہینے چل رہے ہیں, سندھ سوکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کینالز چل رہے ہوتے ہیں. آ جائے ایکنک کے ڈیسیشن میں کیئر ٹیکر والا ڈیسیشن, وہ ڈیسیشن یہ ہوا تھا سبجیکٹ ٹو اپروول آف سی سی آئی. سبجیکٹ ٹو اپروول آف سی سی آئی ہوا تھا فیبروری میں. ہم جس طرح گورنمنٹ میں آئے میر صاحب, جون کے اندر ہم سی سی آئی کے اندر چلے گئے, مارچ کے اندر ہماری گورنمنٹ آئی ہے, مئی جون کے اندر ہم سی سی آئی کے اندر چلے گئے کیس پریپیئر کر کے کہ یہ سرٹیفکیٹ فالٹی ہے, پانی فلڈ کے پانی کے اوپر آپ نہیں بنا سکتے, اور جو PC1 بنا ہوا ہے وہ پیرینیل کے اوپر بنا ہے. جو CTWP نے انٹرٹین کیا ہے وہ پیرینیل کے اوپر کر رہے ہیں کہ 12 مہینہ یہ کینال ہم چلائیں گے, 365 دن یہ کینال ہم چلائیں گے. اس سرٹیفکیٹ کو ہم نے جون میں چیلنج کیا ہے, CTWP میں ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے. ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جون کے اندر جب ہم CCI میں جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس کے حق میں بیانات آئیں گے. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کی میٹنگ کو جواز بنا کے پنجاب کے وزراء یہ کہیں گے کہ ہم یہ کینال منظور کرتے ہیں. قطعاً نہیں. آصف علی زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں یہ کینال منظور نہیں ہے. 27 دسمبر کو آصف علی زرداری نے کلیئر کر دیا تھا صدر پاکستان نے کہ ہمیں یہ کینال منظور نہیں ہے. بلاول صاحب نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ ہمیں کینال منظور نہیں ہے. جون سے سندھ کے چیف منسٹر نے دسمبر تک 2 خطوط لکھے ہیں اور جون سے ہم CCI میں کیس لے کے گئے. یہ جس ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں دیکھ لیں, ہم تو جون سے یہ کیس لڑ رہے ہیں. PTI والوں نے تو سب سے بڑا 6 کینالوں میں سب سے بڑا کینال گریٹر تھل کینال 2 جو ہے وہ PTI نے منظور کیا تھا, جو 1 کینالوں میں سب سے بڑا کینال ہے. فیبروری
2002 کے اندر پی ٹی آئی کا بھائی کہہ دے میں نے اپروو نہیں کیا تھا, ہم اس کنال کو سپورٹ نہیں کرتے, کہہ دے آج فلور کے اوپر آپ کے ساتھ. 2022 جیس جی جی 2002 نہیں 2022 میں. اچھا اب اس میں بلال اظہر کیانی صاحب 2022 اب کل تو جو JUIF ہے اس نے بھی سندھ میں ان نہروں کے منصوبے کے خلاف مظاہرے کر دیے ہیں. سندھی نیشنلسٹ پہلے ہی مظاہرے کر رہے ہیں, PTI بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, MQM جو ہے آپ کی پارٹنر ہے فیڈریشن میں وہ بھی اس منصوبے پہ راضی نہیں ہے. تو آپ ایسا نہیں لگتا کہ پولیٹیکل آئسولیشن کا شکار ہو گئے؟ نہیں میر صاحب بالکل بھی نہیں. دیکھیے میرے خیال سے سندھ کی اپنی ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہے, یقیناً ایک ایشو ہے جس کے اوپر لوگوں کے تحفظات ہیں, ہم یہ مانتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے نا جی جو ہم کہتے آ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں آج بھی کہ اس کو آگے بیٹھ کے ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی پولیٹیکل بنیادوں پہ اس کو طے کریں گے. اور اسی لیے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اس پہ آگے یہ بھی ہم انشاءاللہ ہم انیشیٹو لیں گے آئندہ دنوں میں انشاءاللہ کوئی ملاقات یا بیٹھک ہو جائے گی تاکہ اس پروسیس سے گزر کے اس کا نتیجہ نکال لیں. یہی اس کا ایک سینسیبل اور میچور حل ہے. اور یہی کی حکومت میں نہ گیا جیسے بلال صاحب کو اس ٹائم ان چیزوں کا جواب دینا پڑ رہا ہے جو ان کے ہے ہی نہیں. آپ بے فکر رہیں, ہمارے اپنے ہیں جی. یہ آپ والی حالت نہیں ہے جو آپ کے وقت تھی جب ہماری کوئی اچھی نہیں تھی. نہیں آپ کی ہماری حکومت اتنی اچھی پولیشن کے ساتھ ہمارے کیونکہ نہ چاہتی بھی آپ کو ڈیفینڈ کرنا بیچارہ تھک گیا ہے بار بار بات کریں. میری سر گزارش سنیے جی, آپ نے تو ماشاءاللہ اپنے ٹکٹ خود نہیں بانٹے تھے. گزارش یہ ہے اور یہ جن ادوار جی آپ RTS ڈاؤن سے آئے تھے, یہ بات حقیقت ہے. آپ لوگوں نے چیف الیکشن گزارش یہ ہے کہ آپ نے جس اور میرے بھائی پہلے بات کر رہے تھے میر صاحب موازنہ کر رہے تھے ہم غلام نہیں ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میرے بھائی ہماری جماعت میں معیار یہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ان کی جماعت میں ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ CM بنے. ہماری جماعت میں لوگوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ CM یا PM بنے. ہماری جماعت میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جماعت ڈیلیور کرے. ہماری جماعت نے پچھلی 3 دہائیوں میں ڈیلیور کیا ہے. وداؤٹ اے ڈاؤٹ پنجاب میں جو ڈیلیوری پچھلی 3 دہائیوں میں ہوئی ہے پاکستان کے کسی اور صوبے میں نہیں ہوئی. شہباز شریف سے زیادہ ڈیلیوری والا CM پاکستان میں پچھلی 3 دہائیوں میں نہیں رہا. آج بھی آپ مریم نواز صاحبہ کا اور علی امین گڈھا پور صاحب کا موازنہ کر لیں. ہر دن مریم نواز صاحبہ کسی نئے انیشیٹو یا اس کی ٹریکنگ یا اس کی پروگرس گراؤنڈ پہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے. علی امین گڈھا پور صاحب آج بھی بیٹھ کے یہ الزام تراشی کرتے ہیں یا کہتے ہیں میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا. نہ علی امین گڈھا پور صاحب کے منہ سے نہ ان کے بانی کی منہ سے کبھی یہ بات آتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم عوام کے لیے یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اگر ہماری جماعت میں شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب کے سپاہی ہیں اور میرے جیسا ادنا کارکن بھی نواز شریف کا سپاہی ہے. ہم لوگ نواز شریف صاحب کے فیصلوں میں سب یکجا ہیں اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج یہ ڈیلیوری ہوئی ہے. آج بھی ہو رہی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی. اگر ان کی اور میر صاحب اگر ان کی جماعت جمہوری ہے نا جی تو اس جمہوریت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو علی امین گنڈا پور اور عثمان بزدار جیسے CM سے بچائے جی. اچھا جی میں نے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد شاید خٹک صاحب جواب دیتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید جی. شاید خٹک صاحب آپ کچھ جواب دینا پسند کریں گے بلال کیانی صاحب؟ بالکل, میں ان کو جواب یہ دینا پسند کروں گا کہ اس ملک کو برباد کرنے والے کون؟ بلال صاحب. 50 سال سے اس ملک کے اوپر مسلط ہیں. ملک کو قرض تلے ڈبونے والے کون؟ یہ لوگ. ملک کو IMF کے پاس گروی رکھنے والے کون؟ یہ لوگ. ملک کو بلیک لسٹ میں لے جانے والے فیٹ اف کی ایشو میں کون؟ یہ لوگ. 10 سال سے تو آپ کی پارٹی ہے نا KPK میں جی. اس کو بھی میں اس کے اوپر میں پر آتا ہوں بعد میں. اگر KP کی اپنی پرفارمنس کی بات کرنی ہے تو پھر فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر کریں گے. ایسا نہیں کہ جی مریم نواز ایک لال یا پیلا جوڑا ڈال کے ٹک ٹاک بنا کے سٹائل بنا کے جپیا ڈال کے ایک مووی بنائی ہوتی ہے تو وہ علی امین سے اگر آپ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتا. آپ میرے ساتھ اگر خیبر پختونخوا کی ریونیو کے اوپر بات کریں گے کہ اس ٹائم ہماری ریونیو کیا ہے جو ہم نے ریونیو جنریٹ کی ہے, پنجاب نے کتنی کی ہے, اگر آپ بتائیں, یہ بتا دیں ذرا. 190 بلین پہ ہمارا سرپلس چلا گیا خیبر پختونخوا میں. آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. آپ نے جو کلیکٹ کیا ریونیو 48% ہمارا انکریز ہے. 8% پہ پنجاب ہے اس ٹائم. کتنے پہ؟ 8% پہ. ہم 48 پہ ہماری جو ریونیو انکریز ہوئی ایک سال میں. آپ کی آبادی بھی تو کم ہے نا جی. تو یہ دیکھیں ایک صوبہ جب ہم گئے تھے, جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی, اس صوبے کے پاس نگران سیٹ اپ جب گزرا 1.5 سال میں, ہم جب آئے تنخواہ کے پیسے نہیں تھے. اچھا. آج پہلا صوبہ ہے جس نے قرض واپس کرنے کے لیے انڈولمنٹ فنڈ کے لیے ایک پیسے مختص کیے 30 ارب روپے کہ جی اس سے ہم وہ قرضے جو ہم نے لیے ہیں ہم ان کو واپس کریں گے. اور مرکز نے آپ کے کتنے پیسے دینے ہیں؟ مرکز ابھی 450 ارب روپے سے زیادہ ہمارا مقروض ہے. اور چلے NFC کا چھوڑ دیں, NFC کے ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی کمی آتی رہتی ہے روٹین میں,
لیکن جو ایکس فاٹا جس کو مرج کیا گیا تھا ان کی دور حکومت میں انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جی ہم ہر سال 100 ارب روپے سالانہ دیں گے ایکس فاٹا کو. ابھی آپ کو پتہ ہے اس میں میرے خیال میں 70-80 ارب روپے بھی نہیں گئے. اچھا اب ذرا میں جام خان شورو صاحب کی طرف چلوں. جام صاحب یہ بتائیں کہ یہ جس طرح ابھی شاہد کھٹک صاحب نے اپنی سندھ کی جو خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس کا ایک بتایا جی کہ انہوں نے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں بہت بڑا اضافہ کیا ہے, تو آپ کی حکومت کا کوئی ایسا کارنامہ ہے پچھلے 1 سال میں جس کو آپ فخریہ طور پہ بیان کر سکتے ہیں؟ عابد میر صاحب مہربانی. دیکھیں ایس آر بی جب سندھ کو ملا تھا 2012 میں تو 8 ارب کی ریکوری تھی ایس آر بی کی ٹیکس کلیکشن. ڈیوالوشن کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب کا کارنامہ تھا ڈیوالوشن 18ویں ترمیم, اس کے بعد جب سندھ کو ہوا حامد میر صاحب آج پتہ ہے کتنی ہے؟ 200 ارب سے زیادہ. 200 ارب سے زیادہ. کسی صوبے نے اتنی بڑی ریکوری نہیں کی ہوگی ٹیکس کلیکشن. ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سیلس ٹیکس آن جو گڈس ہے یہ ہمیں حوالے کر دیں, ہم آپ کو ریکور کر کے دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, ہم ریکور کر کے دیتے ہیں. صرف سروس چارجز نکالیں گے ڈبل ہو جائے گا, یہ ڈبل ہو جائے گا پاکستان. بہت سارے ٹیکسز ایسے ہیں جو یہ ڈوال کر دیں ڈبل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کو ضرورت نہیں پڑے گی. سندھ نے جتنا ایس آر بی میں ٹیکس کلیکشن میں بہتری کی ہے کسی اور صوبے نے نہیں کی ہے. عامر میر صاحب اچھا تو بلال اظہر کیانی صاحب کیا یہ آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ اگر کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے اس نے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا ہے, سندھ کی گورنمنٹ نے بھی اضافہ کیا ہے, تو فیڈریشن کو تو خوش ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے ہم ہمیشہ خوش ہوں گے جی پاکستان کے کسی حصے سے اگر اچھی خبر آئے گی, مگر حقیقت یہ ہے میرے بھائی بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا کی, میں آپ کے سامنے میں ان سے کہتا ہوں اس طرح کی مثالیں دیں. میں اپنے ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہوں نا, پنجاب نے آپ ستھرا پنجاب کیا, شہروں کی اور دیہاتوں کی صفائی کا آپ کو عمل نظر آئے گا. آپ جس شہر میں بھی سر اب آپ سن لینا, اب صبر سے کو بہتر کر لیں, کریڈٹ لینے کی ضرورت ہے. بھائی آپ کر لینا, آپ سے نہیں ہوا نا, نہیں ہوا نا, ٹی ایم میں بھی نہیں ہوا نا, آپ سے کیا ہوا ہے؟ آپ آ کے دعویٰ ہی کر دیں. علی امین گنڈا پور صاحب سے کہیں آ کے دعویٰ ہی کر دیں کہ آپ نے کوئی کارکردگی کی ہے. کسی دن آ کے گورننس پہ ہی کوئی کام کر لیں. بالکل کام روزانہ ہوتا رہتا ہے. آپ کے کس دیہات کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کا کام ہو رہا ہے جو دیہات تک پہنچا ہے؟ آپ کے کون سے چھوٹے شہروں کے اندر راولپنڈی اور لاہور جیسی ویسٹ مینجمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہمارے ایک ضلع کے ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا قیام ہو رہا ہے, یا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈویژن کی, اس کے تھرو یار اب آپ سن لینا بھائی, نہیں آپ میں برداشت تو پھر آپ نہ آپ کے پاس کارکردگی ہے کو میں نے آپ کی تقریر بولی ہے ٹیکس کلیکشن کے علاوہ آپ کے پاس سن لیں میرے بھائی بی ایچ یو اور آر ایچ سی اپ گریڈ ہوئے, ان کے اندر خیبر پختونخوا میں آپ کو دیکھا ہوں. میر صاحب اب آپ میرے بھائی کے پاس خود کوئی بات نہیں ہے. طرح کئی نے اس کو یہ کہہ دیا, اس نے اس کو یہ کہہ دیا, ہم سب سی ایم بننا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ بھائی کے پاس کوئی بات نہیں ہے. سن لیں غلام نہیں ہے میرے بھائی, آپ کی اس طرح کی آزادی سے غلامی بہتر ہے جس غلامی کے نتیجے میں فلاح ہو. میرے بھائی چھوڑ دیں آپ کی آزادی نے دیکھ لیا, ستیہ ناش کر دیا آپ نے ملک کا, آگ لگانے والے آپ ملک کو. آپ باتیں کرتے ہیں یہاں پہ سر بی ایچ یوز آر ایچ سیز اپ گریڈ ہوئے میرے ضلع کے اندر ہوئے, دیہاتوں کے اندر ان کا انفراسٹرکچر لاہور کے ماڈل ٹاؤن جیسے معیار کا ہے, جو آپ کو سر وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں. اب آپ سر میری گزارش سن لیجیے, میں آپ کو پچھلے 1 سال کے اندر میرے حلقے کے اندر لنک روڈز بنی ہیں 12 کلومیٹر کے اوپر, جس کے اوپر ہزاروں لوگوں کی تعداد یونین کاؤنسل کی ڈیپینڈ کرتی ہے. وہاں پہ واٹر اسکیمیں گئی ہیں جہاں پہ پانی کی قلت ہے, وہاں پہ اسکالرشپس گئی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمت کارڈ گیا ہے آپ کے اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کے لیے, وہاں پہ مائنورٹیز کے لیے ڈسبرسمنٹس گئی ہیں. للہ جیلم روڈ 100 کلومیٹر سے زیادہ بنی ہے. یہ میں آپ کو صرف ایک حلقے کی مثال دے رہا ہوں, آپ اس طرح کی مثالوں کا موازنہ کر کے آپ ذرا ایک بتا دیں کہ آپ کا جو دیہاتی علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا, وہاں پہ آپ نے ایسا کیا کام کیا کہ جو وہاں کے جو کسان ہیں اور وہاں کے جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کو کیا ریلیف ملا ہے؟ دیکھیں ابھی بہت یہ اگر ایسا کرے اس کے اوپر آپ ایک پروگرام بات کوئی نہیں ہے سر, میں آپ کو ایک چیز آپ بات ہے کوئی نہیں سر. پہلی بات یہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ایک صحت کارڈ کا ان کے پاس ایک منصوبہ نہیں ہے پورے پنجاب میں. اس ہاسپٹل ایسا کرتے میر صاحب, میں ادھر کیا دعوے کروں گا, یہ کیا دعوے کرے گا آپ. کی ٹی ایچ ایل آر ایچ ہمارے ابھی جو ہارٹ کا ہاسپٹل ہے حیدرآباد میں آپ کو 4-5 مین ہاسپٹلز, اور میں آپ کو ہر ضلع میں ایسے بی ایچ یوز ایسے ٹی ایچ یو ہاسپٹل بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں. اور جام خان شورو بھی آپ کو بڑے ہاسپٹل کا نام بتائیں گے. میں آپ کو میر صاحب ایک انٹرسٹنگ بات, میں آن دا ریکارڈ, ورنہ آپ جائیں گے, میں چیلنج کرتا ہوں, میں نے اپنے ضلع میں 450-500 کلومیٹر, میرا چھوٹا ضلع ہے
450-500 किलोमीटर रोड बनाए। मैं इसको हम तरक्की नहीं समझते। अच्छा, तरक्की वो है कि जिसमें हम आम लोगों को रिलीफ दे सकें। चले अल्लाह करे कि ये रोड बनाना जी 500 मीटर इधर बना दो, चलो जी 100 मीटर रोड बना दिया, या ये TMA की सफाई कर दो। दुआ करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और सिंध में आप मजीद हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनाएं, वहाँ पे आप हस्पताल बनाएं, बहुत कुछ बनाएं, और थोड़ा बहुत बलूचिस्तान में भी कुछ ना कुछ बना दें, और वहाँ पे जो इस वक्त बेचैनी है उसको भी दूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।